شاہد صاحب رپورٹ آپ نے دیکھی، باتیں ہم کرتے ہیں کہ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں فائنل کھیلنے کی، اور جو مجھے اس سے پرابلم نہیں ہے کہ اظہر محمود کا نام سامنے ہے، مجھے اس بات سے پرابلم ہے کہ جو ساتھ میں اس جسٹیفیکیشن دی ہے کہ کیونکہ ان کا یہ ابھی معاہدہ چل رہا ہے تو اپریل 2026 تک قائم مقام کوچ ہوں گے۔ تو جب آپ اس چیز کو سیریس نہیں لے رہے، آپ نے قائم مقام کوچ لگایا ہے، WTC کے سائیکل میں اوپر جانے کا وقت ہے، آپ نے پچھلی بار لاسٹ پہ فنش کیا ہے، تو پھر باقی کیسے سیریس لیں گے اسے؟ دیکھیں، پاکستان کرکٹ بورڈ کو اب جو بھی نیا کوچ بنانا چاہیے اس کے آگے انٹرم لکھنے کی ضرورت ہے، اس لیے سارے انٹرم ہوتے ہیں، ہیڈ کوچ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں، ذرا سا برا رزلٹ آئے گا۔ اور مائنڈ یو یہ دونوں سیریز پہلے ساؤتھ افریقہ سے اور دوسری پھر جنوری میں سری لنکا سے، یہ آسان نہیں ہوگی، دونوں ٹیسٹ سیریز پاکستان کے لیے اتنی مشکل ہوں گی، اور خدشہ یہی ہے کہ پاکستان شاید اتنا اچھا نہ کر سکے۔ ٹیسٹ ٹیم ہماری جس طرح اسٹرگل کر رہی ہے کہ ہم ویسٹ انڈیز جیسی ٹیم سے اپنے ہوم گراؤنڈ پر اسپن پچ بنا کر ہم ایک ٹیسٹ میچ ہار گئے۔ اس سے پہلے ہم بڑی مشکل سے انگلینڈ سے جیتے، وہ بڑی اچھی سیریز جیتے تھے، لیکن ایک دم سے ڈاؤن فال آیا۔ جس طرح ODI کی ٹیم کو ڈاؤن فال آیا، اسی طرح ٹیسٹ کی ٹیم کو بھی ڈاؤن فال آیا۔ اور میں تو بار بار یہ کہتا ہوں کہ عاقب جاوید آ کے ایک دفعہ تو بتا دیں کہ وہ ڈاؤن فال کیوں آیا ہے۔ ایک ٹیم جس نے آسٹریلیا کو ون ڈے سیریز میں آسٹریلیا میں 22 سال بعد ہرایا، پھر اس نے ٹیسٹ سیریز میں انگلینڈ کو شکست دی، وہ ٹیسٹ سیریز ویسٹ انڈیز سے کس طرح برابر کھیل گئی۔ تو اب اظہر محمود کے لیے چیلنج ہے، وہ پچھلے جب آئے تھے بنگلہ دیش کی سیریز میں انہوں نے بڑا مایوس کیا۔ ان کے میں نے ساری پریس کانفرنسز اٹینڈ کی تھی، انہوں نے کہا کہ پاکستان کوالٹی اسپنر نہیں ہے، چونکہ گراس تھی تو ہم نے اس لیے اسپنر نہیں کھلایا، اور ہمارے پاس ویسے بھی کوالٹی اسپنر نہیں۔ بعد میں یہ آیا کہ میں نے کبھی یہ نہیں کہا، لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور جو دو جرنلسٹ اور بھی کور کر رہے تھے سیریز، رضوان احسان علی ہمارے AP کے، دانیال رسول کرک انفو کے، وہ بھی وہاں پہ تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے بعد تو ان کو اب جو پاکستان کی ڈومیسٹک کرکٹ کے پلیئرز ہیں ان کی ایک اچھی نالج ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے وہ باہر رہتے ہیں، سرے سے منسلک رہتے ہیں، ان کا پورٹ فولیو، ان کا جو ریکارڈ ہے بہت اچھا ہے، لیکن اظہر محمود کو بڑا چیلنج ہے یہ اگلی 2 سیریز کا، اور پھر انٹرم نام ہٹانے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کسی کو اسسٹنٹ کوچ سے ہیڈ کوچ بناتے ہیں تو اس کا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کا تو کانٹریکٹ ابھی باقی ہے تو پیسے دینے ہیں تو چلو انہی کو دے دیتے ہیں۔ ریزلٹس کیا تھے؟ ریزلٹ تو یہ تھے نا کہ آپ نے لاسٹ میں فنش کیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو ہیڈ کوچ کا کام ہے، لیکن کیونکہ یہ چاہے یہ اپنے آپ کو لوکل سمجھیں یا نہ سمجھیں، ہے تو یہ پاکستان فارمر کرکٹر، تو ان کے پاس یہ ساری انفارمیشن تو پہلے سے ہونی چاہیے تھی جو یہ جیسن گیلسپی کو دیتے۔ آپ نے اتنے عرصے بعد سپٹمبر 1995 میں پاکستان، اس کے بعد سے یہ پہلی دفعہ ایسا تھا، دوسری دفعہ ایسا تھا کہ جب پاکستان بغیر کسی اسپنر کے ہوم ٹیسٹ میچ کھیلا تھا۔ 2019 میں سری لنکا کے خلاف پنڈی میں، اس لیے کہ پنڈی کی پچ تیز تھی تو یاسر شاہ اس وقت بڑے اچھے تھے، یاسر شاہ تھوڑا اسٹرگل بھی کر رہے تھے تو ان کو بھیج دیا تھا مشتاق کے ساتھ کہ آپ وہاں جا کے بالنگ کے اوپر کام کریں، تو پاکستان فاسٹ بولرز کے ساتھ کھیلا تو پاکستان ٹیسٹ میچ جیتا تھا۔ یا اگر وہ بارش والا ٹیسٹ میچ تھا تو وہ بارش ہو گئی تھی۔ تو پاکستان کو اپنے پلیئرز کے بارے میں مکمل پتہ ہونا چاہیے، ہیڈ کوچز کو، سارے لوگوں کو۔ اور یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی، کیا چلو اب یہ نہیں پتا ہمیں کہ شاید اظہر محمود کا کانٹریکٹ اس طرح سے ہوگا، irrevocable ہوگا کہ اگر آپ مجھے ہٹائیں گے تو آپ مجھے پورے پیسے دیں گے، تو وائی ناٹ جب ہمیں ان کے اپریل تک یا جنوری 2026 تک جو بھی ان کے کانٹریکٹ کی میعاد ہے وہاں تک جب ہمیں انہیں پیسے ہی دینے تو وائی ناٹ ان کو کوچ بنا کے دیکھ لیتے ہیں 2 سیریز، شاید کچھ اور دوسرا فورن کوچز نے تو ویسے ہی ہمیں زیادہ لفٹ کرانا چھوڑ دیا ہے۔ میں تو جاننا چاہتا ہوں کہ مائک ہیسن کا کیا کانٹریکٹ ہے، انہوں نے کیا شرائط رکھی ہیں، کیا ایڈوانس لے رہے ہیں یا کیا، کیونکہ اب پاکستان کی امیج تو یہی ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ایوریبڈی از انٹرم۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 سال کا جو کانٹریکٹ ہے پورا کا پورا ان کو پیسے دینے پڑیں گے اگر آپ نکالیں گے، لیکن جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ کہ 6 مہینے کا ہے کہ اگر آپ ان کو ہٹائیں گے تو آپ ان کو اگلے 6 مہینے کے پیمنٹ کرنی پڑے گی۔ تو حسن اچھا کوچ ہے، اس نے آگے جس طرح سے باتیں کی ہیں، جس طرح وہ پوڈ کاسٹ میں انٹرویو انہوں نے دیا ہے، اور ان کے بارے میں جس طرح کی میں نے معلومات حاصل کی تھی نیوزی لینڈ کے جرنلسٹ سے، وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی پلیئر کو بہت زیادہ سکھانے کی یا بہت اپنا پریشر اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس پلیئر کو
وہ بتاتے ہیں کہ ان کنڈیشن میں سامنے والے اپوزیشن کے جو بولرز ہیں ان کے خلاف کیسا کھیلنا ہے. تو یہ ایک اچھے کوچ کی نشانی ہے کہ وہ زیادہ پریشر نہیں ڈالتا کسی دوسرے پلیئر کے اوپر. اور آج کل کی کرکٹ اتنی ہے کہ آج کل کے پلیئر اتنی کرکٹ کھیل گئے ہیں, اور جو بھی ٹیم میں اب ہیں, نئے پلیئر کو تو آپ سکھا سکتے ہیں لیکن کسی آلریڈی اسٹیبلش پلیئر کو آپ تھوڑی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس طرح کھیلنا ہے. تھوڑی بہت آپ نیٹی گریٹیز پہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چینج کر لو, وہ چینج کر لو, لیکن کمپلیٹ اوور ہالنگ تو آپ نہیں کر سکتے. بالکل کمپلیٹ اوور ہالنگ پاسبل نہیں ہے.